بہت ہی مختصر درس چونکہ وقت ہو چکا ہے. پچھلے درس میں ہم اور آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے ایسے بڑے لوگ آتے تھے جو اپنے علاقے کے لیڈر، رہنما اور سربراہ ہوتے تھے. اولاً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایک بھی آدمی ایسا نہ ہو جس پر میں دعوت نہ پیش کر سکوں. ایک بھی موقع اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چھوڑتے تھے. اس بات کی پرواہ آپ نہیں کرتے تھے کہ انجام اور رزلٹ کیا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مایوسی نام کی کوئی چیز تھی نہیں. اس لیے جب تک دعات اس فلسفے کو نہیں سمجھ پائیں گے کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ 20-30 سال سے محنت کر رہے ہیں، ایک آدمی کے اندر بدلاؤ نہیں ہو، ایک آدمی کے اندر، تو کیا آپ اپنی دعوت کو روک دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے قبیلوں کے پاس گئے. ایک آدمی بھی جو ہے اسلام قبول نہیں، ایک آدمی بھی نہیں. کتنے لوگ بیٹھتے اور آپ کی باتوں کو ہاں کرتے، قبول کرتے، اچھی بات ہے، لیکن اسلام لانے کے وقت اسلام نہیں لاتے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موقع کی تلاش میں رہتے. تنہا کوئی آدمی آیا اس کے پاس بھی جاتے، کسی جماعت کی خبر ملتی اس کے پاس بھی جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پاس جاتے، اور اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ بعض لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی وہ بڑی مختصر تھی. جیسے ایاس بن معاذ کی جو ملاقات ہوئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، بڑی مختصر، آپ نے تھوڑے لمحے میں ان کو اسلام کی بات سارے لوگوں کے سامنے بیان کی، ان کو اسلام سمجھ میں آ گیا، اور میٹنگ میں سے سارے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر دی اور میٹنگ ختم ہو گئی. آپ بھی واپس آ گئے. لیکن وہ لمحے بھر کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایاس بن معاذ نے سن رکھا تھا، اسی سنی ہی بات پر وہ آخری لمحے تک قائم رہے، اور وفات کے وقت ان کو سنا گیا کہ وہ تکبیر، تحمید اور تحلیل وغیرہ پڑھ رہے تھے، اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کر رہے تھے، اور اسی حالت میں ان کی وفات بھی ہو گئی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بڑی کوشش ہوا کرتی تھی کہ آپ کسی بھی کوئی بھی ایسا شخص نہ گزرے مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام کو پیش کیا ہو. اسی کی ایک کڑی یہ بھی ہے، محمد بن اسحاق جو سیرت کے مشہور امام ہے وہ کہتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو کی سربلندی چاہی اور اپنے نبی کو عزت اور مقام دینا چاہا اور وعدہ پورا کرنا چاہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں نکلے، اور کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. ان میں سے 6 لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ من انتم، تم لوگ کون ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم لوگ خزرج سے ہیں. اوس اور خزرج یہ 2 مشرکین کا بڑا قبیلہ مدینے کے اندر آباد تھا. خزرج کی تعداد اوس سے زیادہ تھی، دونوں مشرک تھے، لیکن دونوں میں اس قدر دشمنی تھی کہ روئے زمین پر اتنی بڑی دشمنی کسی اور قبیلے کے ہاں موجود نہیں تھی. حتیٰ کہ خزرج کے لوگ یہودیوں کے ساتھی تھے، یعنی دوسرے مذہب کے لوگوں سے مل کر کے اپنے بھائیوں کا کیا ہے قتل کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ 6 لوگوں سے ملے اور کہا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم خزرج کے لوگ ہیں. تو آپ نے پوچھا اچھا یہودیوں کے حلیف یعنی ان کے دوست اور ساتھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو کہا افلا تجلسون اکلمکم، کیا تم تھوڑی دیر بیٹھو گے میں تم سے کچھ بات کر سوں؟ کیا تم تھوڑی دیر بیٹھنا پسند کرو گے کہ میں تم سے تھوڑی بات کر لوں؟ ٹھیک ہے بیٹھیے، بات کیجیے. فجلسوا معه فدعاهم الى الله عز وجل وعرض عليهم الاسلام وتلا عليهم القرآن. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام کو پیش کیا بہترین انداز میں، اور قرآن کی آیت کی تلاوت کی، اللہ کی طرف انہیں بلایا. اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو کیونکہ یہودیوں کے ساتھی تھے نا، تو وہ لوگ کہتے رہتے تھے یہودی کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اس کے ساتھ ہم مل کر کے تمہیں کیا ہے قوم عاد کی طرح قتل کر دیں گے. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ بات جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں یہ وہی سی بات ہے جیسے ہمارے پاس یہود کہتے ہیں، یہ تو وہی نبی ہے، وہی رسول ہے جن کے متعلق یہود کہتے ہیں. تو سارے کے سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم میں جائیں گے
اور وہاں بھی اس دعوت کو عام کریں گے۔ چنانچہ وہ واپس لوٹے اور مدینے میں جانے کے بعد وہ دعوتی کام کرنا شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں جب آئندہ سال جب لوگ آئے تو ایک بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں بات آئندہ آپ کے سامنے آئے گی بھی۔ ابھی اسی دوران ایک واقعہ اور حادثہ یہ پیش آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حافظ ابن حجر کی رائے کہ نبوت کے 8ویں سال، کسی کی رائے نبوت کے 10ویں سال، جبکہ دیگر لوگوں کی رائے کہ نبوت کے 10ویں یا 11ویں سال شق قمر، انشقاق قمر کا واقعہ پیش آیا، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ پیش آیا، اور یہ بالکل درست اور صحیح ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اور صحیح احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ البتہ یہ کہ آپ نے اس طریقے سے انگلی دکھائی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور اس کے متعلق بہت ساری اور چیزیں ذکر کی گئی ہیں جو ثابت نہیں ہیں۔ البتہ اہل مکہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، یہ نہیں ڈیمانڈ کیا تھا، کیونکہ قرآنی آیات ہے کہ جب کوئی شخص، کوئی قوم ڈیمانڈ کرتی ہے انبیاء سے تو انبیاء اس کے کرنے سے بچتے ہیں، اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس سے پہلے ذکر کیا گیا نا کہ اہل مکہ نے بہت سارے ڈیمانڈز کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس کی قید کیا بیان کی گئی تھی کہ اگر یہ چیزیں پوری کر دی جائیں اور تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تمہیں کیا ہے؟ تباہ۔ جیسے قوم صالح، ان لوگوں نے کیا کہا، اس پہاڑ سے آپ اونٹنی، گابن اونٹنی نکال کے دکھا دیں۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اونٹنی نکل گئی۔ کیا قید کیا لگائی گئی کہ اب اس اونٹنی کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے، ایک دن یہ کنویں پانی پیے گی اور دوسرے دن اس کو کوئی نقصان نہیں، یہ ناقۃ اللہ کی اونٹنی۔ لیکن جب ان لوگوں نے اس اونٹنی کے ساتھ کھلواڑ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کر دیا، پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو جب کوئی قوم ڈیمانڈ کرے اور اسے پورا کر دیا جائے اور وہ ایمان نہ لائے تو اللہ ایسی قوموں کو کیا تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھی آیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو کوئی نشانی دکھا دے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، بلکہ یہ کہا کوئی بھی نشانی آپ کیا ہے دکھائیں۔ فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاند دکھایا تو 2 ٹکڑوں میں تھا، 2 حصوں میں تھا۔ حَتَّى رَأَوْا حِرَاءً بَيْنَهُمَا، غار ہرا کے دونوں طرف، ایک اس طرف ایک اس طرف نظر آیا، دونوں ٹکڑے۔ روایت بخاری کے اندر موجود ہے، اور بخاری کے اندر عبداللہ بن مسعود کی بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک اس پہاڑ کی اس جانب، دوسرے پہاڑ کی اس جانب، اور آپ نے کہا کہ گواہ ہو جاؤ، تم دیکھو اس کو۔ اور یہ روایات جو چاند کے 2 ٹکڑے کے متعلق ہے وہ عبداللہ بن مسعود سے، انس بن مالک سے، عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ بن عمر سے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی سے، جبیر بن مطعم سے، اتنے صحابہ سے صحیح سند کے ساتھ کیا ہے مروی۔ اس لیے اس کے جھوٹ ہونے میں یا اس کے واقع ہونے میں شک کرنا، یعنی آدمی اس کو جھوٹا سمجھے یا اس کے واقع ہونے میں شک کرے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو تسلیم کرنے کے لیے مسلمانوں میں بھی کیا ہے تیار نہیں، کیونکہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، کہتے ہیں کبھی بھی تاریخ کا حصہ نہیں رہا وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ ایک وقت کا معاملہ تھا کہ ان لوگوں نے یہ نشانی طلب کی تھی، نشانی دکھائی، اور وقتی طور پر وہ نشانی کیا دکھائی گئی۔ ایسا نہیں رہا کہ ایک لمبے وقت تک وہ چاند کے 2 ٹکڑے رہے۔ اہل مکہ نے مانگا تھا، خاص انہی کے لیے دکھایا گیا۔ کہتے ہیں لوگ دنیا کے دوسرے کونے میں لوگوں نے کیوں نہیں دیکھا پھر؟ تو یہ بھی تو ثابت نہیں کہ دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے ایک حصے میں رات ہوتی، دوسری جگہ پر کیا ہے دن ہوتا ہے ساری کی ساری۔ تو اصل یہ معاملہ ہے کہ اہل مکہ کے لیے جو اطراف کے لوگ تھے ان لوگوں نے دیکھا تھا۔ اہل مکہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو کہا کہ یہ صرف جادو کے ذریعے سے کیا گیا، یہ ابن کبشہ کا لڑکا نے جادو کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دادا لگتے تھے یا آپ کے والد کے 2 شریک بھائی تھے یا نانا لگتے تھے، اس طریقے سے ان کی طرف ابن ابی قبشہ، ان کی طرف ان لوگوں نے منسوب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو قبشہ کے بیٹے نے یہ جادو کر دیا ہے۔ تو لوگوں جو دوسرے لوگ آئے ان سے معلوم کیا جاتا تھا، ہم لوگوں نے بھی دیکھا یہ۔ تو یہ بالکل یقینی چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ذریعے سے پیش آئی۔ تاریخ کے متعلق اختلاف ہے کہ نبوت کا 10واں سال تھا، 11واں تھا، 8واں تھا یا 9واں تھا، لیکن زیادہ قریب بات یہ ہے کہ 10 یا 11 نبوت کی تاریخ رہی ہوگی۔ اب اس کے بعد اسی دوران
اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا. ایک طریقے سے انشقاق قمر ایک پریفیس اور تمہید کہ اس کو قبول کر لو تاکہ اس کے بعد جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں وہ کیا ہے اور زیادہ. یہ مولانا شفیع الرحمان صاحب مبارک پوری نے ذکر کیا, لیکن یہ بات یاد رہے آپ کے ذہن و دماغ میں کہ یہ ترتیب جو ذکر کی جا رہی ہے یہ ایسے احادیث سے متعین نہیں ہے سن بائی سن. یہ ایک اندازہ ہے کہ پہلے یہ ہوا اس کے بعد یہ ہوا. اسی لیے اسراء اور معراج کا بھی اس سلسلے میں 6 اقوال موجود ہیں. کتنے اقوال؟ 6 اقوال موجود ہیں. لوگ اپنی مرضی سے 27 رجب کو شب معراج منانے الگ بات ہے, لیکن ایک بھی تاریخ صحیح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے مروی نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ جو درس ہوگا وہ اسراء اور معراج کے متعلق, اور اس کے بعد جو بیعت عقبہ اور بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوئی ہے, دونوں بیعت ہوئی اور اس کی بنیاد پر پھر مدینہ کے اندر اسلامک اسٹیٹ کا نظام بنا, یہ انشاءاللہ رب العالمین آئندہ دنوں میں اس طریقے سے اسی ترتیب کے آپ کے سامنے آئیں گے باذن اللہ. اس بار الحمدللہ لوگوں نے اچھی شرکت کی ہے سوال کے جواب دینے میں, اور کئی لوگوں نے نمبرات بھی اچھے حاصل کی ہیں, پر میری مجبوری یہ ہے کہ ٹائم عشاء تک دیا گیا تھا اور میں مغرب تک ہی کوٹ کر پایا ہوں. تو اگر آپ میں سے کسی نے مغرب اور عشاء کے درمیان سوالات حل کیے ہوں اور اس کے پورے نمبر آئے ہوں یا 95 نمبر آئے ہوں تو بتا سکتے ہیں, چاہے وہ آن لائن ہو یا آف لائن ہو. نہیں تو میرے پاس جو ریکارڈ جمع ہوا ہے وہ صرف مغرب کی اذان تک کا ہے, لیکن ٹائم چونکہ عشاء تک ہے. اگر آپ میں سے کوئی ہے تو بتا سکتے ہیں, نہیں تو ہمارے پاس جو ترتیب ہے اس ترتیب کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. ہے آپ میں سے کوئی جس نے ابھی ہمارے سوال کو حل کر لیجیے, اس کے بعد انشاءاللہ کرتے ہیں. انبیاء فلسطین میں کیوں آئے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے آبا ان کے بچوں کے رہنے کی جگہ وہی رہی, تو اکثر انبیاء کی جگہ فلسطین ہی رہی ہے. اور فلسطین سے مراد کیا آپ سمجھتے ہیں؟ پورا شام مراد ہے اس سے, پورا شام مراد ہے اس سے. شام عراق یہی 2 بڑے شہر تھے, بہت 2 بڑے ملک تھے اس زمانے میں. تو انبیاء کا اکثر ورود, انبیاء کا اکثر آنا عراق اور شام میں ہوا. اس وقت عراق کا مطلب کئی ملک اب اس وقت شامل ہیں, اور شام کا مطلب کئی ملک کیا ہے شامل ہیں. یہ کس نے کہا کہ ہندوستان میں کوئی نبی نہیں گئے؟ کتنے نبیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ میں صرف پوچھ رہا ہوں, آپ کتنے نبیوں کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ تو ان کے بارے میں آپ کو جانکاری ہے؟ نہیں جانکاری, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر قوم کے اندر رسول بھیجے. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, ہم کسی قوم کو عذاب ہی نہیں دیتے ہیں جب تک کہ اس قوم میں رسول نہ بھیج لیں. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری ہے مگر اس میں ڈرانے والا اور اللہ کی طرف سے رسول اور پیغمبر گیا, کوئی ایسی جگہ نہیں. لیکن تاریخ ہمارا ساتھ نہیں دیتی ہے کہ ہم بالضبط یہ بتا سکیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر کون سے نبی اور کب آئے تھے, سمجھ رہے ہیں؟ لیکن قرآن کی آیت کیا بتاتی ہے کہ کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری ہے مگر اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا رسول اور پیغمبر. اور اللہ نے کسی قوم کو ہلاک ہی نہیں کیا جب تک کہ ان پر رسول اور نبی نہ بھیج دے. سمجھ رہے ہیں؟ تو امید ہے وہاں بھی آئے ہوں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کسی چیز کا علم نہیں ہونا. اب 25-30 انبیاء کا ذکر کیا کہ انبیاء کی تعداد لاکھوں سے زیادہ ہے, انبیاء اور رسول کی تعداد. تو اب ان کا ذکر ہم اس کا کچھ بھی حصہ نہیں جانتے ہیں نا, تو پھر وہ کہاں رہے؟ اور جن کا ذکر 25-30 کا ان میں بھی صرف چندی کا ذکر تفصیل اور ڈیٹیلز کے ساتھ ہے, باقی کا 1-2 جگہ ایسے ذکر آ گیا. واضح ہے؟ تو قرآن کی آیت کی ہر امت کے اندر ڈرانے والا رسول آیا ہے, یہ ایک دم متحقق بات ہے. تو کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے پاس ڈرانے والا نبی اور رسول تھا. اچھا, تو کوئی نہیں ہے جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان سوالات حل کیے ہوں اور ان کے نمبرات
95 या उससे अब हो नहीं। चलिए, सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाली है हमारे पास सिदरा फातिमा। सिदरा फातिमा मौजूद है उनकी तरफ से? कोई नहीं है। इन्होंने मुकम्मल 100 नंबर हासिल किए। और इसके अलावा 95 नंबर हासिल करने वाले 3 लोग हमारे पास। आयशा फारूक मौजूद है? आयशा फारूक है तो किताबें वो सिर्फ नहीं आ पाया क्या? नहीं। चले, इसी में से जो पसंद आए दे दीजिए फिर। और इसी तरीके से अबू फवाज हैं, इन्होंने 95 नंबर हासिल किए हैं। और उम्मे हनीफा है। 3 लोग हैं जिन्होंने 95 नंबर हासिल किए। आमतौर से कुछ जगहों पर गलतियां ऐसी हुई हैं कि हो सकता है मेरी अपनी कोताही हो या सवाल को समझने में। एक चीज पूछी गई थी कि मम्मत ताबिही अमलुहु लम युसरे बिही नसबुहु। ये मम्मत ताबिही अमलुहु लम युसरे बिही नसबुहु, ये आप याद कर लीजिए। सही मुस्लिम की रिवायत है, जिसको उसका अमल पीछे कर दे, जिसको उसका अमल पीछे कर दे, उसका हसब और नसब उसे आगे नहीं कर सकता है। तो ये किसका कौल है? उसमें मैंने अल्लाह के रसूल का जिक्र किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन इब्न अली का जिक्र किया, और तीसरे इमाम शाफई का। मुझे लगता है कि एक आध ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये लिखा कि अल्लाह के रसूल का कौल। हालांकि मैंने वजाहत के साथ बयान किया था दर्स में। तो ये जो चीजें सवालात बनाए जा रहे हैं, ये कई एतबार से अहम है। ये जो पॉइंट है ना, मोहम्मद ताबी अमलुहु लम युसरी बिही नसबुहु, ये आपको हर जगह फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको आपके सामने हसब और नसब की वजह से फख्र बयान करते हैं वगैरह। ठीक है, इसी तरीके से कुछ सवालात ऐसे थे जिसमें जो खता और गलती हुई वो जेन्युइन है, मतलब हो सकती हैं, गलतियां क्या है हो सकती, लेकिन बड़ी गलतियों में से ये थी जी, आमतौर से लोगों से खता हो। शुरू में प्रोग्रामिंग की गलती होने की वजह से शरीफ भाई वगैरह के जवाब गलत दिखा रहे थे, लेकिन बाद में वो ऑटोमेटिक सही हो गया। बहरहाल ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से ये आज का दर्स मुकम्मल हुआ। अगर कोई सवाल, कोई अहम चीज जो आज के दर्स से मुताल्लिक हो समझ में नहीं आई तो पूछी जा सकती है। सवालात आप हल करने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि आपका पिछला जो दर्स है वो थोड़ा क्या है, रिवाइज हो जाएगा। और इसी तरीके से उसके जवाब देने से एक बड़ा फायदा ये होगा कि सवाल के जवाब जब देते हैं तो जहन में बात क्या है, बैठ जाती है। एक सवाल जो तकरीबन शायद किसी ने सही लिखा हो, जो मैंने बहुत ताकीद के साथ बयान किया था कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनके साहबजादे मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा, सही बुखारी की रिवायत है, कि अबू जान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल कौन है? तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि अबू बकर। फिर कहा फिर कौन? तो कहा उमर। तो कहने लगे कि मैं फिर डर गया कि फिर पूछूंगा कौन, तो कहेंगे कि उस्मान, इसलिए मैंने कहा कि फिर आप हैं। तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूं। ये हदीस बयान करने की वजह यह थी कि वो सारे लोग जो अबू बकर और उमर पर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फजीलत देते हैं और कहते हैं कि इन लोगों ने इनसे छीन लिया था इनका हक, इनका मकाम, इनका मर्तबा, तो उनके मुंह पे जोरदार तमाचा है। ये तो सारे उम्मत का इत्तेफाक है, सारे सहाबा में। लेकिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जुबान मुबारक से ये बात निकली हुई है जो सही बुखारी के अंदर मौजूद है, और पूछने वाले उनके अपने साहिबजादे हैं कि अल्लाह के पैगंबर के बाद सबसे अफजल कौन है? तो कहा अबू बकर। फिर कहा फिर कौन? तो कहा उमर। और अगर तीसरी मरतबा पूछते वो तो फौरन कहते वो उस्मान। उस्मान न कहे इसलिए उनके साहबजादे ने कहा कि सुम्मा अंता, फिर आप हैं। समझ रहे? ये सवाल भी अक्सर लोगों का गलत रहा है। सब लोगों ने कहा कि बात तो सही है कि सबसे अफजल अबू बकर है फिर उमर है, लेकिन ये बात अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
نہیں بیان کی ہے، اور میں اسی کو بتانا چاہ رہا تھا۔ ام عبداللہ کیا سوال ہے؟ یہ بند ہے کیا، یا میسج ٹائپ کر سکتے ہیں؟ کوئی ہے میسج تو ہے نہیں اس میں؟ ہو سکتا ہے آپ نے سوچ کیا ہوگا۔ جی بند دیا، چلے ٹھیک، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔